میرا نام ڈاکٹر ہانیہ ہے۔ زندگی میں ویسے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، مگر یہ کہانی ایک چھوٹی بچی کی تھی جس نے نہ صرف مجھے بہت حیران کیا بلکہ زندگی بھر کے لیے اپنی بچوں کے بارے میں متحد کر دیا۔ جمعے کا دن تھا جب ایک عورت اپنی 12 سالہ بچی کو لے کر میرے آفس میں داخل ہوئی۔ میری نظر اس بچی پہ پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ بچی کا پیٹ غیر معمولی حد تک بڑا ہوا تھا۔ جب میں نے بچی کو دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید اسے کوئی بیماری ہوگی یا پھر پیٹ میں اس لیے بڑا ہوگا کہ شاید پیٹ میں پانی جمع ہو گیا ہو، مگر جب اس بچی کی ماں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے محترمہ، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میری یہ بات سن کر اس نے میرے آگے دامن پھیلا دیا۔ میں نے جب اس کی طرف نہ سمجھی سے دیکھا تو اس نے اپنی چادر اپنے سر سے اتاری اور میرے قدموں میں رکھ دی۔ ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے میری عزت بچا لیں۔ میں نے لڑکی کی ماں کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی وہ بچی امید سے ہے، اور وہ اس لڑکی کی ماں مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کی جان یعنی اس کی عزت بچا لوں تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی بچی امید سے تھی۔ میں نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا اور کہا، میں اس کا الٹرا ساؤنڈ کرتی ہوں۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، الٹرا ساؤنڈ کرنے کی ضرورت نہیں، میری بچی پیٹ سے ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کی بچی کو دیکھنا پڑے گا کہ بچی کی صحت کیسی ہے اور کیسے امید سے ہوئی، کیا اس کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی؟ میں نے بچی کی ماں کی طرف دیکھا اور کہا۔ اس کی ماں نے کہا، یہ بات میں نہیں جانتی، آپ اسی سے پوچھ لیں، اس نے تو ہمارا منہ کالا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس عورت نے نفرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، یہ بات اس کے باپ کو پتہ چل گئی تو وہ اسے زندہ گاڑ دے گا، کیونکہ اتنا بڑا پیٹ ہے آپ کی بچی کا۔ کیا آپ کے شوہر کو نظر نہیں آیا؟ میری یہ بات سن کر وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی، نہیں، وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے یا ایسے کوئی انفیکشن ہو گیا۔ ویسے بھی میری بچی کی شوہرت بہت نیک ہے، یہ تو محلے میں قرآن پاک پڑھنے جاتی تھی، بچوں کو پڑھاتی تھی، میرا مطلب یہ کہ اپنے سے چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہے، کیونکہ اسے قرآن پاک بہت اچھے سے یاد ہے۔ اسی وجہ سے تو میری بیٹی پر کوئی ایسا الزام جوانی میں نہیں لگا سکتا، یہ تو بچپن سے ہے اس کا، اور آپ یہ سمجھیں کہ میں اس کی ماں ہوں، اس کی طرفداری کر رہی ہوں، بلکہ بات اصل یہی ہے کہ ہمارے بچے بہت نیک ماحول میں رہتے پلتے بڑھتے ہیں، میں بہت اچھے سے انہیں کسی چیز کی کمی نہیں، اسکول کا ماحول بھی اچھا ہے، ہر طرح کی سہولت ہے، میری بچی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں، لیکن بس کیا کریں، جو اللہ کی مرضی ہے۔ کہہ کر اس عورت نے سر جھکا لیا۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بنا کسی آدمی کے، بنا کسی ظلم و زیادتی کے یہ بچی امید سے ہو گئی، کسی نے تو کوئی ظلم کیا ہوگا، کہیں نہ کہیں تو اس بچی کی ماں سے لاپرواہی ہوئی ہوگی، تبھی تو اس بچی کا یہ حال ہے۔ میں نے دل میں سوچا۔ اس نے نوٹ کیا کہ جیسے اس کی ماں مجھ سے نظریں چرا رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس کی ماں مجھے پوری بات بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کو بچی کا الٹرا ساؤنڈ کروانا ہوگا، تبھی مجھے پتا چل سکے گا کہ آپ کی بچی کا کون سا مہینہ ہے اور اس کا کون سا علاج کیا جا سکتا ہے۔ وہ الٹرا ساؤنڈ کروانے پر راضی ہو گئی۔ اس بچی کو الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں لے کر جانے لگی تو وہ بولی، ڈاکٹر صاحبہ، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ عورت اپنی بچی کو اکیلے میرے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتی تھی، شاید وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بچی مجھ کو کوئی بات کر لے۔ مجھے عجیب لگا تو، لیکن پرائیویٹ کلینک میں لوگ ایسے ہی نخرے کرتے ہیں، سرکاری ہو تو لوگ زیادہ بات نہیں کرتے، ڈاکٹر کی ہر بات کو مانتے ہوئے، سر تکلیم کم کرتے ہوئے، لیکن پرائیویٹ کلینک میں کوئی بھی کسی کی بات نہیں سنتا۔ بہرحال زیادہ تر مریض اپنی ہی مرضی منواتے ہیں۔ اب وہ عورت بھی بیٹی کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں آنا چاہتی تھی تو میں نے اسے منع کیا اور میرے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ میں اس کی بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی تو اسکرین پر نظریں گاڑے وہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ کیا خیال ہے؟ پھر آپ کو کوئی امید ہے؟ میرا مطلب، کیا میری بیٹی کی عزت بچ جائے گی؟ دیکھیں، آپ کی عزت اور بے عزتی کی بات نہ کریں، یہ چھوٹی لڑکی ہے، اور ایسے بھی اس نے جب کوئی جرم نہیں کیا تو خواہ آپ اس کے سر پر ایک چیز کیوں تھوپ رہی ہیں؟ چھوٹی بچیوں کو ایسے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ آپ کو اپنی بیٹی کے
ارد گرد کے ماحول پر خبر رکھنی چاہیے۔ آپ کو پتہ چلانا ہوگا کہ یہ کس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، کیا کرتی ہے اور کہاں جاتی ہے، اس کے ساتھ کون رہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی بیٹی کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ آتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں۔ میں اس عورت کو بتا دیا، حالانکہ میں سب کچھ جان چکی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کو پڑھنا میرے لیے کافی مشکل نہیں تھا، پر میں نے آدھا گھنٹہ پھر بھی سوچ و بچار کی کہ اس عورت کو کیا بتاؤں، کیا بات کہوں، ایسا نہ ہو کہ برا مان جائے۔ اس نے اپنی بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اس عورت کے ساتھ بڑے سخت لہجے میں بات کی۔ میں نے کہا، دیکھیے، آپ کی بچی بہت نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، اس لمحے پر اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آپ کو اس کی بہت زیادہ کیئر کرنی ہوگی۔ اگر آپ اس کا خیال رکھیں گی تو تبھی اس کی زندگی آسان ہوگی۔ ویسے بھی آپ اس بچی کی ماں ہیں، کوئی دشمن تو نہیں جو آپ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کریں گے۔ آپ کی بچی امید سے ہے اور امید سے ہوئے 7-8 مہینے گزر چکے ہیں۔ ایسے میں آپ کی بچی کو اگر گرانے کی دوا دوں گی تو وہ ہو سکتا ہے اس کے لیے زندگی بھر مشکلات پیدا ہو جائیں۔ آپ ایسا کریں کہ بچی کو لے جائیں، اس کا خیال رکھیں، بچہ پیدا ہونے دیں۔ غیر قانونی کام کرنا نہیں چاہیے، اور ایسے میں سے بھی اس پر کیا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک تو اس کی عمر بہت کم ہے، دوسرا آپ کی بچی کی صورتحال نازک ہے، اور اس کا خیال رکھیں، اس کو گھر لے جائیں۔ میں عورت کو کہہ کر مطمئن کر دیا، مگر رونے لگی۔ بولی، ڈاکٹر صاحبہ، آپ جو بات کہہ رہی ہوں وہ بالکل ناممکن ہے۔ اگر میں اپنی بچی کو گھر لے جاتی ہوں تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے میں زندہ زمین میں گاڑ دی جاؤں گی۔ آپ میری جگہ خود کو رکھ کر سوچیں، بتائیں بھلا، آپ ایسے کسی بچی کی ماں ہوتی ہیں، وہ امید سے ہو جاتی ہے تو آپ کا شوہر آپ کو معاف کرتا ہے، ساری باتیں تو بچی کی ماں پر ہی آتی ہیں، سوال تربیت پر اٹھتے ہیں۔ میں اسے گھر نہیں لے جا سکتی، آپ کوئی نہ کوئی حل نکالیں، ورنہ تو میرے لیے اپنی بچی چھوڑنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ میں اس عورت کو سخت دلی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، آپ اپنی بچی کو چھوڑ کر کہاں جائیں گی؟ اس بچی کے علاوہ آپ کا سہارا ہی کون ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، یہ بات میں تو نہیں جانتی، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو بتا دیں، کیونکہ یہ بچی یا تو موت کے منہ میں جائے گی یا پھر آپ اس کا کوئی علاج کر دیں۔ میری یہ بات سن کر بچی کی ماں رونے لگی، تو میں نے بچی کی ماں کو ایک پیشکش کی۔ تب میں نے اس عورت سے ایک بات کہی، اگر تم اپنی بچی کو میرے کلینک پر ہی رہنے دو، بچہ پیدا ہونے تک اسے گھر نہ لے جاؤ تو یہ ممکن ہے۔ اسے جھٹ سے کہا، ہاں ایسا تو ممکن ہے، میں اپنے شوہر سے کہہ دوں گی، میں اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے گھر بھیجا ہے، بہن تو سانجھی ہوتی ہیں، وہ میرا ساتھ دے دے گی، ایسے بھی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بس میں اپنے شوہر کو کسی طریقے سے قابو کر لوں گی۔ آپ بتائیں، آپ اس کام کے کتنے پیسے لیں گی؟ وہ عورت بیمار بھی تھی اور ساتھ مجبور بھی تھی، وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے، میں تو بس اس بچی پر ترس کھا کر آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں۔ ویسے بھی ہمارے کلینک میں رات کے وقت کوئی نہیں ہوتا، میں ہی ہوتی ہوں اور اس کا خیال رکھوں گی۔ اس بچی کی ماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تو پہلے ہی پریشان تھی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اسے یہیں چھوڑ جاؤں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس بچی سے پوچھا، بیٹا دیکھو، تم اسکول جاتی ہو؟ اس نے مجھے ساری باتیں بتائی۔ میرا شک تھا کہ شاید اسکول میں وین والی نے اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کر دی ہو جس کے نتیجے میں ایسا ہو گیا، مگر ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس بچی نے مجھے ایسی معلومات نہیں بتائی، حالانکہ وہ ڈری ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ بچی کے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کب ہوا، کیسے ہوا۔ وہ مجھ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، کیا میرے بچے بھی ہوں گے؟ میں ماں بن جاؤں گی؟ میں نے کہا، ہاں بیٹا، تم ماں بن جاؤ گی، لیکن اس کے لیے تمہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی میں نے اسے اچھل کود کرنے سے منع کر دیا۔ کہا، اب تمہیں بس اپنا خیال رکھنا ہوگا، آرام وغیرہ کرنا ہوگا، اپنے لیے دعا کرو اور یاد کرنے کی کوشش کرو کہ اگر کسی نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی غیر معمولی رویہ رکھا ہو تو مجھے سچ سچ بتاؤ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولی کہ ایسا کچھ بھی نہیں کبھی بھی ہوا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے اس کی باتوں کو سمجھ رہی تھی، مگر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بچی کی ماں اگلے دن آئی، اس کے پاس حلوہ اور بہت ساری خوش چیزیں تھی۔ میں نے بچی کی ماں سے وہ سب کچھ لے لیا اور کلینک میں ہی رکھ دیا۔ بچی کی ماں نے بھی کہا کہ وہ اسے گاہ بگائے ملنے آتی رہے گی۔ بچی اپنی ماں کو یاد کرتی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ پریشان بھی ہوتی تھی۔ خیر، میں نے اسے کلینک میں ہی رکھ لیا۔ تب
اس کے دن اب قریب آ رہے تھے۔ مجھے پریشانی بھی تھی کہ کہیں اس بچی کا کیس غیر معمولی صورتحال اختیار نہ کر لی، کیونکہ میں نے تو اس کی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ تمہیں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری بچی کا کیس میرے ہاتھ میں ہے تو میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گی، نہ ہی اس کے مستقبل پر کوئی فرق آئے گا۔ خیر ولادت کے دن اس نے 2 خوبصورت بچوں کو جنم دیا۔ بچے گول مٹول، پیارے اور صحت مند تھے۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا، میری تو حیرت کی انتہا رہی۔ وہ دونوں جڑواں بچے، آج تک میں نے ایسا ہوتا نہیں دیکھا کہ بچی کی صحت بہت خراب تھی۔ میں اسے اسپتال سے سیدھا گھر لے گئی۔ اب وہ بڑی عورت معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے اس پر دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ اس سے پوچھنے کی کوشش کی۔ اس نے کچھ نہیں بتایا، وہ بچے اسی کے تھے، پر میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ وہ گھر میں یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ بچی کی ماں کو بھی میں نے ساری حقیقت بتا دی تھی کہ وہ 2 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ بچے میں کسی بے اولاد جوڑے کو دلوا دوں گی۔ آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بچی کی ماں اپنی طرف سے بے فکر ہو گئی۔ اس نے مجھے ہزاروں روپے دیے اور بولی آپ کا شکریہ، آپ نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بچی کو اس کی خالہ کے گھر چھوڑ آئی ہوں۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ویسے بھی وہ بچوں کی زیادہ خبر نہیں رکھتا تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ وہ عورت یہ کہہ کر چلی گئی۔ میرے خیال میں تو وہ اب مطمئن تھی اور اس کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، مگر مجھے اس کی بیٹی کا بار بار یاد آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا اس کی بیٹی کی بار بار یاد آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے، مگر پریشانی کی وجہ سے کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اسے مزید کچھ نہیں کہا۔ بچی کے جانے کے بعد میرے کمرے میں موجود نرس نے مجھے ایک عجیب بات کہی۔ بولی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بچی کی ماں کا رویہ کچھ ایسا تھا جیسے مشکوک کہہ سکتی تھی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگ تو ایسا رہا تھا، مگر میں نے سر جھٹک دیا۔ میں فالتو کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میں نے یہ کیس بھی اپنے ذہن سے بھلا دیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بچی کو دوبارہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ میرے خیال میں تو یہ سب سے بڑی مصیبت تھی جو ان لوگوں پر آئی تھی، اور یقیناً انہوں نے اگلی زندگی میں اس بات کا خیال رکھنا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی مکمل یقین تھا، ماں اب اپنی بیٹی کا خاص خیال رکھے گی، اسے باہر جانے نہیں دے گی، اور نہ صرف یہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے گی بلکہ اس کے ملنے جلنے والوں پر بھی دھیان کرے گی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ آخری اور پہلا واقعہ ہوگا جو اس بچی کی زندگی میں آئے گا، اگر وہ پھر ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً 7-8 مہینے گزرے تھے کہ وہ بچی دوبارہ میرے کلینک میں داخل ہوئی۔ اس بار اس کی ماں بھی ساتھ تھی اور بچی نے بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ بچی کا قد کافی بڑھ چکا تھا، لگتا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ بھی ہے، اور میں سمجھی کہ شاید کوئی اور مسئلہ ہے جس کے لیے وہ میرے پاس بات کرنے کے لیے آئی ہے، مگر اس نے تو آتے ہی میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ پھاڑ دیے۔ میں نے پوچھا کیوں آنا ہوا؟ کہنے لگی میری بچی دوبارہ سے وہی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کیسی علامتیں؟ تو لڑکی کی ماں رونے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی کہ معاملہ پھر سے گڑبڑ ہے، اس کے ساتھ دوبارہ وہی ہو چکا تھا۔ اس کے لیے وہ پہلے میرے پاس آئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی اتنی سی عمر میں ایسے حادثات میں کیسے بار بار گزر رہی ہے، وہ بھی جب اس کی ماں کو اس بارے میں خبر ہی نہیں، نہ لڑکی کو پتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بچی کے ارد گرد ایسا کوئی انسان نہیں جو یہ حرکت کر سکے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ لڑکی کی ماں روتے ہوئے بولی ڈاکٹر صاحبہ، مجھے تو خود اس بارے میں نہیں پتا، میری تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں اس وقت جب سے میں نے اپنی بچی کے بارے میں ایسا محسوس کیا۔ آپ کم از کم اس کا ٹیسٹ کر کے پتہ لگائیں کہ جو کچھ سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کا کہیں اور ٹیسٹ نہیں کروایا۔ آپ چونکہ میرے حالات سے پہلے بھی واقف ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس تشریف لے آئی ہوں۔ آپ خدا کے لیے چیک کر کے بتا دیں جو کچھ بھی سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط۔ اللہ کرے یہ سب کچھ جو میں سوچتی ہوں وہ جھوٹ نکلے، ورنہ تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اب اس کے باپ سے کیا بہانہ کروں گی؟ اب تو میری زندگی میں طوفان آئے گا کہ میری زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ آپ خواہ شک نہ کریں، پہلے مجھے آپ کی بچی کا چیک اپ کرنے دیں۔ جب تک ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آتی تب تک آپ کو کوئی اندازہ قائم مت کریں۔ مگر میں جب اسے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں لے کر گئی تو الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین پر نظر پڑتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دوبارہ سے وہی سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے لڑکی کی ماں کو بھی سچ بتا دیا۔ کہنے لگی ایسا مت کہیں،
कहें ये झूठ है, मैं सच कहती हूँ। कुरान पर हाथ रख कर कसम खाने को तैयार हूँ। मैंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही है। मैं अपनी बेटी के बारे में किसी मुजरिम को नहीं जानती। अब शायद सब मुझ पर ही शक करेंगे, सोचेंगे कि ये कैसी माँ है जो अपनी बेटी के बारे में इतनी सी भी बात नहीं जानती। लेकिन कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे वाकई में नहीं पता कि ये सब कुछ क्या हुआ है। मैंने कहा दुखी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दवाइयों के इस्तेमाल से मामला ठीक हो जाएगा। आपको परेशानी तो नहीं होगी जो इससे पहले कोई हो, मगर बार बार ऐसा करने से आपकी बच्ची की सेहत गिर जाएगी। बहुत कम उम्र में ऐसे मामला बच्चियों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। आपको भी पता है कि आपकी इसकी सेहत कैसी है। एक तो कम उम्र में, दूसरा कमजोर और मरियल सी है। आपको इसका ख्याल रखना होगा। मेरी ये बात सुनकर उसने कहा कि बिल्कुल ख्याल रखूंगी। आप दवाएं दे दें, मगर मुझे बता दें कि मेरी बच्ची का मुजरिम कौन है। औरत क्लिनिक में बैठी रोने लगी। मैंने कहा इसकी बात तो समझ मुझको भी नहीं कि मैंने कई बार आपकी बच्ची की नफ्सियाती हरबे आजमाए, सोचने की कोशिश की क्या इसकी नज़र में कोई मुजरिम है। तो इसने मुझे साफ कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, ना मुझे कोई ऐसा शख्स नजर आता है जिसने मेरी तरफ बुरी नजर से देखा हो, मुझे हाथ लगाने की कोशिश की हो। बस कुछ भी होता है वो अचानक होता है। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं जानती। सोचा था कि शायद ये आखिरी बार होगा, अब इस बच्ची के साथ कोई मामला नहीं होगा। लेकिन इस मामले को तकरीबन कुछ दिन ही गुजरे थे, यानी 2-3 महीने ही होंगे। वो लड़की फिर से अपनी बच्ची को लेकर मेरे क्लिनिक में आ गई, और इस बार तो इसे देखकर गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि जानबूझकर ये लोग नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं है कि कोई बच्ची उम्मीद से हो जाए, इसकी माँ को पता ही ना हो। और ये सब कैसे हुआ। इस बार मैंने अल्ट्रासाउंड करने की भी जहमत नहीं की, बस दवाइयाँ लिख दी। मगर बच्ची की माँ बहुत परेशान थी, आंखों से बहते आंसू और साथ ही हाथ कांप रहे थे। बोली, मैं कहाँ जाऊंगी अगर दोबारा मेरी बच्ची के साथ यही कुछ होगा, मैं क्या करूंगी। मैंने कहा, मोहतरमा, आज के ज़माने में इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं जितना आप मुझे समझ रही हैं कि आपकी बच्ची के साथ जो भी हो रहा है इसका मुझे आपके घर में ही मौजूद है। या तो आपने दूसरी शादी कर रखी है, या आपका शौहर इस बच्ची का सुतेला बाप है, या तो फिर कोई और मामला है जो आप मुझे नहीं बता रही। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपनी बच्ची की हिफाजत करें, इसे हर वक्त अपने साथ रखें। मुझे नहीं लगता कि आप अगर इसे हर वक्त अपनी नज़र में रखेंगी तो कोई ऐसा मामला हो पाए। उसने कहा, मैं ऐसे कैसे करूँगी, बस मैं तो अपनी बच्ची को स्कूल भेजती हूँ और कुछ भी नहीं करती। अभी मैं ये बातें कर ही रही थी कि मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर दस्तक हुई। तकरीबन इसी की उम्र की एक और लड़की मेरे क्लिनिक में अपनी माँ के साथ दाखिल हुई। इसने मुझे देखते ही कहा कि आपसे एक ज़रूरी बात करनी है और अकेले में करनी है। वो लोग एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते थे। इस औरत के साथ भी अपनी 12-13 साल बच्ची थी, और साथ वो खुद भी परेशान थी। आंखों में आंसू झलक रहे थे। मैंने इसे देख लिया और ऐसा लग रहा था कि इसका मामला भी एक जैसा ही हो। मैंने पहली वाली औरत को इसके घर भेज दिया और दूसरी के पास आ गई थी, क्योंकि वो तो जाहिर है मेरे क्लिनिक में पहली बार आई थी। इसे वक्त देना जरूरी था। मैं इसके पास जाकर बैठी तो देखा इसकी बच्ची भी इस तरह किसी पेट के दर्द में मुब्तला थी। कहने लगी कि मुझे अपनी बच्ची के पेट के दर्द में बहुत फिक्र है। इसके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं जो सिर्फ शादीशुदा औरतों की होती हैं। मैंने इस बच्ची की तरफ देखा और इसका हुलिया देखकर समझ गई इसके साथ भी वही पहली बच्ची वाला मामला है। मैंने इसे अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में भेजा। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर मेरे तो कदमों तले जमीन खिसक गई। इस बच्ची के साथ भी वही मामला था जो पहली वाली बच्ची के साथ था। अब तो मुझे इस पर अफसोस होने लगा। मैं परेशान हो गई। मैंने इसकी माँ को साफ साफ सच्चाई बता दी और कि तुम्हारी बच्ची उम्मीद से है। वो सर पकड़ कर बैठ गई, बोली कि मुझे समझ नहीं आता ऐसा कैसे मुमकिन है। मैंने इसे पहली वाली बच्ची के बारे में भी बता दिया था, क्योंकि अब माँ को इस बारे में सोचने की जरूरत थी। मैंने कहा कि आप जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपकी बच्ची के साथ कुछ न कुछ हुआ ही है, जिसका नतीजा सामने है। जो बात आप कह रही हैं वो गैर हकीकी है। मैं आपकी बेटी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन देखें जो हकीकत है आपके सामने है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ हो, फिर ये मामलात हो गए हो। आपको भी अपने बच्चों को देखभाल करने की जरूरत है, इन पर नजर रखने की जरूरत है। मैंने इसकी माँ को भी जब ये बात कही तो वो ज़ोरों की तरह रोने लगी। बोली कि हानिया, इसमें मेरा क्या कसूर है। कोई कसूर नहीं। मेरी बच्ची बस स्कूल जाती है और घर आकर बस खेलने कूदने के लिए जाती है। मैंने इन सबको
میں نے ان سے پتہ کیا، معلوم ہوا کہ پہلے والی بچی ایک ہی محلے میں رہتی ہے، ایک ہی اسکول میں پڑھتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو جانتی بھی ہیں۔ ان دونوں کی کہانی ملتی جلتی ہے۔ میں نے انہیں کہا، چونکہ ڈاکٹر تھی، ماہر نفسیات بھی تھی، مجھے چیزوں کا جتنا زیادہ اندازہ تھا شاید اتنا ان عورتوں کو نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنے بچوں کے پاس ایک دن رہنے دیں۔ ایک دن جب میں ان کے ساتھ رہوں گی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ ایسا کیا ہے جس کے نتیجے میں اتنا بھیانک سامنا آتا ہے، اور ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگلے دن میری چھٹی تھی، میں ان بچوں کے اسکول میں گئی۔ اسکول میں تو ایسا ماحول بالکل بھی نہیں تھا مجھے کسی قسم کا شک ہو۔ میں نے دیکھا وہاں پر سب پڑھے لکھے لوگ تھے، کسی پر کوئی بھی شک نہیں جا سکتا تھا۔ مالی، چوکیدار، سب بہت خوش اخلاق لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے، کیونکہ یہ اسکول بھی آرمی کا ہی تھا، اور اس کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جہاں پر مجھے شک ہوتا۔ ویسے بھی جہاں پر فوج کا قانون ہوتا ہے وہاں صفائی اور نظم و ضبط ضرور ہوتا ہے۔ میں اسکول میں مجھے کچھ نہیں ملا، اور میں ان بچوں کو کھیل کودنے والی جگہ پر جا رہی تھی کہ مجھے ایک حیرت انگیز خبر سننے کو ملی کہ کئی بچوں کے مجرم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کئی بچوں کی زندگیاں مشکل میں پڑ چکی ہیں۔ کم از کم 30 بچیاں امید سے ہو چکی تھی۔ اس بات کی خبر آتے ہی مجھے دلچسپی ہوئی، کیونکہ میں نے بھی وہ 2 کیسز دیکھ چکی تھی جب چھوٹی چھوٹی بچیوں بنا کسی قصور کے نہ کرتا گناہ کی سزا پا رہی تھی۔ اس خبر کے بارے میں مزید جانکاری کرنے کے لیے پتہ چلا کہ یہ ساری بیماری ایک سوئمنگ پول میں سے پھیل رہی تھی۔ سوئمنگ پول میں ایک آدمی بھی نہانے آتا تھا، جس کے بعد باقی بچے سوئمنگ کرتی تھی۔ بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کو تیراکی سکھانے کے لیے سوئمنگ پول میں بھیجتے تھے، اور یہ آدمی جو کہ سوئمنگ پول کے آس پاس رہتا تھا، اس کی صفائی کا کام کرتا تھا، تو یہ کبھی کبھار سوئمنگ پول میں بھی نہا لیتا تھا۔ ایک معمولی سی لاپرواہی سے کئی بچیوں کی زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک معمولی سی لاپرواہی سے اتنی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں۔ اس آدمی کو گرفتار کیا گیا، مگر کیونکہ وہ گناہ نہیں تھا، ثبوت بھی کوئی نہیں تھا، اور اسے مجبوراً آزاد کرنا پڑا۔ مگر یہ سوچ کر بھی اب حیران ہوں کہ کبھی کبھی ایک معمولی سی لاپرواہی ایک عورت کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتی ہے۔ خدایا ان بچیوں کے ماں باپ کو صبر دے اور آنے والی زندگیوں میں کوئی دکھ نہ دے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اب اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔